بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرين وسامعين الكرام میں طارق جاوید عرف مصطفیٰ آپ کے پیش خدمت ہوں آج ہم اپنے درس کے اگلے حصے کی طرف چل رہے ہیں میرے سامنے ہے خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب امام نسائی کا رسالہ اور ہم باب یا چیپٹر 2 پر تھے باب نمبر 2 پہ تھے آج ہم نے حدیث نمبر 6 پڑھنی ہے تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی حدیث کی طرف میرے سامنے یہ سند ہے اور حدیث راوی فرماتے ہیں اخبرانی محمد ابن عبید ابن محمد الکوفی اوس حاشیے میں محقق نے کہا ہے کہ جامعہ طہران کے نسخے میں خطی نسخے میں اخبرانہ ہے اور یہاں پہ اخبرانی ہے خیر کہ اخبرانہ ہمیں خبر دی اخبرانی مجھے خبر دی یا شیخ نے ہم نے حدیث کو پڑھی یا میں نے حدیث کو پڑھا اور شیخ نے سنا دو میں سے ایک معنی اس کا بنتا ہے دونوں اصطلاحات ہیں محدثین کی اخبرانی محمد ابن عبید ابن محمد الکوفی قال حدثنا سعید ابن خثیم عن اسد ابن عبداللہ البجلی قوس میں دیکھتے ہیں حاشیے میں محقق فرماتے ہیں حاشیہ نمبر 2 فی نسخت جامعۃ طہران اسد ابن وداع جو جامعہ طہران کا نسخہ ہے خطی کلمی نسخہ ہے اس میں اسد ابن وداع نام ہے اور جو خزانہ ملکیہ رباط کے اندر جو اس کا نسخہ پڑا ہے وہاں پہ عبدہ راوی کا نام محقق شیخ عدانی ابن منیر علیہ زہوی السلفی کہتے ہیں کہ وکلاہما خطا وہ دونوں غلطی ہیں وصواب ما اثبتناه من المصادر وهو الثابت فی السنن الکبریٰ وہ دونوں غلط ہیں اسما جو صحیح ہے وہ ہم نے ثابت رکھا ہے وہاں پہ جو ہم نے ثابت رکھا ہے من المصادر دیگر مصادر سے اور وہی سنن کبریٰ جو امام نسائی کی احادیث کا مجموعہ جس کی ایک جلد کے اندر یہ پورا رسالہ مرفق ہے خصائص علی بن ابی طالب اس سے یہ ثابت ہے تو صحیح نام جو ہے وہ ہم نے ثابت رکھا ہے وہاں پہ وہ یہ ہے سعید ابن اسد ابن عبداللہ البجلی وہ روایت کرتے ہیں عن یحییٰ ابن عفیف عن عفیف کے اوپر بھی انہوں نے کلام کیا ہے حاشیے میں کہ جامعہ طہران کے نسخہ خطیہ میں یا کلمی مخطوطے میں اور اسی طرح فی طبعت الکتاب العربی یہ دار الکتاب العربی کا جو چھاپا ہے طبعات ہے اس میں لفظ جو ہے عبارت ہے عن ابی یحییٰ ابن عفیف عن ابیہ عن جدہ یہ فرق ہے آگے سند میں عفیف کے فرماتے ہیں قال جئت فی الجاہلیہ اب راوی یہ ہے عفیف عفیف راوی ہے وہ فرماتے ہیں قال جئت فی الجاہلیہ الی مکہ وأنا أريد أن أبتاع لأهلي من ثيابها وعطرها فنزلت على العباس بن عبد المطلب وكان رجلا تاجرا فلما ارتفعت الشمس وحلقت في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة أقبل شعب عفیف فرماتے ہیں کہ میں دور جہالیت میں مکہ میں آیا وأنا أريد أن أبتاع لأهلي من ثيابي وعطرها اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے مکہ سے خوشبو عطر اور کپڑے خریدنا چاہتا تھا فنزلت على العباس ابن عبد المطلب میں عباس ابن عبد المطلب کے پاس آیا یعنی وہ تاجر تھے وکان رجل تاجر حاشیے میں دیا اب یہ کہ وہ تاجر انسان تھے وہ تاجر آدمی تھے فرماتے ہیں فلما ارتفعت الشمس وفیف فرماتے ہیں کہ فلما ارتفعت الشمس جب سورج بلند ہوا وحلقت فی السماء یعنی آسمان میں بلند ہو گیا اس کا معنی بھی وہی ہے وانا انظر الى الكعبہ میں کعبہ کی طرف دیکھ رہا تھا اقبل شاء فرما ببصره الى السماء ایک نوجوان آیا ایک جوان آیا
اور اس نے آسمان کی طرف اپنی نظر ڈالی، یعنی آسمان کی طرف دیکھا، ثم استقبل القبلہ، پھر وہ قبلہ رخ ہو گیا۔ حاشیے میں محقق فرماتے ہیں کہ جو جامعہ طہران کا نسخہ ہے، جامعہ طہران کا نسخہ ہے، کلمی نسخہ، وہاں پہ کعبہ کا لفظ ہے۔ جو خطی نسخہ ہے یا قلمی مخطوطہ ہے، وہ جامعہ طہران کی، جامعہ طہران میں موجود ہے، اس میں قبلے کے بجائے کعبہ لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے قبلہ کا استقبال کیا، قبلہ رخ ہوا، یعنی کعبہ کا رخ کیا، فقام مستقبلہ، اور اس کے سامنے، اس کے استقبال میں کھڑا ہو گیا یا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فلم یلبث حتی جاء غلام، پھر کچھ دیر، یعنی کچھ دیر انتظار نہیں کیا یہاں تک کہ ایک بچہ آ گیا۔ غلام عربی میں نا بچے کو بھی کہتے ہیں، چھوٹی عمر کا جو لڑکا ہوتا ہے نا، چھوٹی عمر کا، آ، اس کو 5 سے 10 سال کے بیچ یا اس سے کم و بیش بھی، المہم بچے کو، لڑکے کو نا، چھوٹی عمر کے بچے کو یا لڑکے کو غلام کہتے ہیں عربی میں۔ حتی جاء غلام فقام عن یمینہ، تو وہ ان کی دائیں جانب پہ کھڑا ہو گیا۔ فلم یلبس حتی جاءت امرات، مفہوم یہ کہ کچھ دیر ٹھہرے نہیں مگر یہاں تک کہ ایک خاتون بھی آ گئی۔ فقامت خلفہما، وہ خاتون ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ فرقع الشعب، نوجوان نے، یہ جوان آدمی نے رکوع کیا۔ فرقع الغلام والمرأة، اس لڑکے نے، جب اس جوان نے رکوع کیا تو پھر اس لڑکے نے اور اس عورت نے بھی رکوع کیا۔ فرفع الشعب، فرفع الغلام والمرأة، پھر وہ نوجوان یعنی رکوع سے کھڑا ہوا، اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ لڑکا بھی رکوع سے کھڑا ہوا اور وہ عورت بھی کھڑی ہوئی۔ فخر الشعب ساجدا، پھر وہ جوان سجدے میں چلا گیا۔ فسجدا معه، بس وہ جو دونوں، یعنی وہ لڑکا اور وہ خاتون، دونوں سجدے میں چلے گئے، یعنی نماز پڑھی۔ اچھا، یہ حاشیے میں محقق، اس حاشیہ 5 میں، نمبر 5 میں وہ فرماتے ہیں محقق کہ جامعہ طہران کے کلمی نسخے یا خطی مخطوطے میں جو لفظ ہے فسجد شاب، فسجد الغلام والمرأة، یعنی بس اس جوان نے سجدہ کیا، پھر اس لڑکے نے اور اس عورت نے سجدہ کیا، وہاں پہ عبارت یہ ہے۔ آگے وفائی فرماتے ہیں کہ جب یہ سارا منظر انہوں نے دیکھ لیا تو کہتے ہیں فقلت یا عباس، امر عظیم، اے عباس، یعنی العباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اس نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑی عظیم چیز ہے، یعنی عظیم سے مراد بڑی بات ہے۔ وقال علی امر عظیم، عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وفائی سے فرمایا کہ استفہام میں، سوالیہ طور پہ، بڑی بات، بڑا معاملہ۔ فقال، حضرت عباس ابن عبد المطلب نے فرمایا، فقال تدری من هذا الشاب، کیا تم جانتے ہو کہ یہ جوان کون ہے؟ تو فائف کہتے ہیں میں نے کہا فقلت لا، فقال هذا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هذا ابن اخی، میں نے کہا یہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے اور یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ آگے اس نے کہا، آگے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال تدری من هذا الغلام، کیا تم جانتے ہو کہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو فائف کہتے ہیں فقلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب، هذا ابن اخی، انہوں نے کہا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ہے اور یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ آگے وہ حضرت عباس ابن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ حل تدری من هذه المرأة التي خلفهما، کیا تم جانتے ہو کہ یہ عورت کون ہے ان دونوں کے پیچھے؟ تو فیف کہتے ہیں قلت، میں نے کہا لا، نہیں میں نہیں جانتا۔ قال
هذه خدیجہ بنت خویلد زوجۃ ابن اخی، یہ جو عورت ہے، خاتون ہے، یہ ختیجہ بنت خویلد ہے، اور یہ میرے بھائی کے بیٹے کی بیوی ہے۔ آگے حضرت عباس ابن عبد المطلب فرماتے ہیں، ان ابن اخی هذا اخبرنی ان ربہ رب السماء والارض امرہ بہذا الدین، کہتے ہیں کہ میرے بھائی کے بیٹے نے، یعنی میرے بھتیجے نے، بے شک میرے بھتیجے نے یا بھائی کے بیٹے نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کا جو رب ہے وہ آسمان اور زمین کا رب ہے، امرہم بہذا الدین، اور اس نے اس کو اس دین کا حکم دیا ہے۔ اچھا، حاشیے میں محقق نے لکھا ہے کہ کذا فی طا وفی میم، طا یعنی جامع فی النسخة الخطیہ فی جامعۃ الطحران، یعنی جو جامعہ طحران میں کلمی نسخہ یا خطی نسخہ جو ہے، مخطوطہ جو ہے اس میں، اور جو خزانہ ملکیہ رباط موراکو میں جو یہ اس کا مخطوطہ یا خطی نسخہ موجود ہے، ادھر وہاں پہ عبارت یہ ہے، ان ابن اخی اخبرنی ان ربہ رب السماوات والارض، کہ بے شک میرے بھائی کے بیٹے یا میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کا جو رب ہے وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وہاں پہ یہ عبارت ہے۔ امرہم بہذا الدین، اس کے رب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا اس کے رب نے اس کو اس دین کا حکم دیا، الذی هو علیہ، جس پر وہ ہے، ولا واللہ ما علی الارض كلها احد على هذا الدین غیر هؤلاء الثلاثہ، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، پہلے تو فرمایا کہ امرہم بہذا الدین، یعنی اس کے رب نے اس کو اس دین کا حکم دیا، الذی هو علیہ، جس دین پر وہ ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں اور اللہ کی قسم، لا زائدہ ہے یہاں پہ، یعنی اللہ کی قسم، اس پوری سرزمین پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس دین پر ہو سوائے ان تین کے۔ یہاں پہ حدیث ختم ہوئی۔ اب اس کی سند کے متعلق میں تھوڑا سا آپ کو مختصر، کیونکہ تحقیق اس پہ کافی تفصیل کے ساتھ دی ہے شیخ دانی ابن منیر علیہ زاہوی نے، اور کہتے ہیں کہ حدیث کی جو سند ہے، اسناد جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اسے امام ابن سعد نے بھی طبقات میں روایت کیا، امام ابو یعلا نے بھی مسند میں اپنی روایت کی، یہ بڑے پائے کمال کے محدث ہیں، اور امام ابن جریر طبری نے بھی تاریخ میں جلد نمبر 212 اس میں روایت کیا، اس کو نقل کے امام طبرانی نے معجم کبیر میں کیا ہے، ابن عدی نے اپنی کامل میں، عقیلی نے کتاب الضعفاء میں، امام ابن عبد البر القرطبی المالکی نے، یہ بھی مغاربہ کے قابل محدثین حفاظ اور فقہاء میں سے ہے، مالکیہ فقہ مالکی پہ ان کا بہت خدمات ہیں۔ انہوں نے الاستیاب، یہ صحابہ کی سیرت پہ کتاب ہے، اس میں امام ابن الاسیر نے اسد الغابہ، یہ بھی سیرت صحابہ پہ کتاب ہے، اس میں اس کا نقل ہے۔ من طریق سعید ابن خثیم بھی، یہ جو سند ہے نا، اس سند میں ایک راوی ہے سعید ابن حسین، جس کا یہاں پہ ذکر بھی گزرا ہے، یہاں پہ سعید ابن حسین، اسی سند سے سب نے روایت کی ہے، اور اس کے اوپر تھوڑی جرح ہے۔ امام یحییٰ ابن معین نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے، ابو زرع رازی نے اور امام نسائی نے کہا کہ لا باس بھی، اور بعض نے کہا کہ منکر الحدیث ہے، ایک جرح کی قسم ہے۔ ابن عدی نے کہا ہے کہ جو یہ مقدار روایت کرتا ہے وہ غیر محفوظ ہے۔ امام حافظ ابن حجر اسقلانی غالباً کہتے ہیں، ابن حجر وقال الحافظ صدوق ورمی بالتشیع وله غالب، ہے تو راوی سچا ہے لیکن اس پہ شیعہ ہونے کا الزام ہے اور اس کی کچھ غلطیاں بھی ہیں۔ بہرکیف اس کے اوپر اتنی لمبی بحث ہے، اور بہرکیف اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض نے جرح کی ہے، بعض نے متوسط جرح کی ہے، بعض نے شدید جرح کی ہے، اور بالآخر اس کے اوپر جو ہے اس محقق نے اس پہ جو حکم لگا ہے وہ یہ کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن امام حاکم نے اس کو اپنی المستدرک میں بھی روایت کی ہے۔ اس کا ایک اور طریق بھی ہے، وہ للحدیث طریق آخر عند احمد ابن، امام احمد ابن حنبل مستد میں بھی روایت کی ہے، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں، اور دیگر محدثین، امام حاکم نے مستدرک میں،
اور امام بہقی رحمۃ اللہ نے دلائل النبوت میں بھی اس کا ایک اور طریق، ایک اور سند سے اس کو روایت کی ہے، جو اس کی مطابع بنتی ہے حدیث کی، یا شاہد بنتی ہے۔ اگر راوی، اگر صحابی ایک ہے تو پھر تو یہ شاہد نہیں ہے، پھر تو یہ مطابع ہے۔ اور سند مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی محقق کہتا ہے کہ یہ سند جو ہے ضعیف ہے۔ جو دوسری سند ہے اس میں بھی تین علتیں پائی جاتی ہیں، لیکن امام حاکم کہتے ہیں صحیح الاسناد ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا اپنی، اور اس کی وہ کہتے ہیں وَلَهُ شاہد معتبر من اولاد عفیف، اولاد عفیف سے اس کی ایک معتبر شاہد بھی ہے۔ امام شمس الدین حافظ الذہبی جو کہ بہت بڑے نقاد اور متشدد ہیں، انہوں نے اس بات کی موافقت کی ہے۔ امام ابن عبد البر القرطبی المالکی نے بھی کہا کہ حدیث حسن ہے۔ امام نور الدین الہیثمی مجمع الزوائد کے اندر کہتے ہیں کہ رجال احمد ثقات ہیں۔ اس میں امام احمد، اس دوسری سند میں امام احمد بن حنبل کے بھی رجال ہیں، تو کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے جو رجال ہیں وہ ثقہ ہیں۔ وفیما قالوا نظر، اور وقال ابن یحیی بن الاشعث مجہول، وقال الذهبی نفسه۔ بہرکیف پھر وہ اختلافی بحث شروع ہوگی روات کی جرح تعدیل پہ۔ تو یہ مختصر خلاصہ میں نے آپ کو اس کے سامنے اس حدیث کا میں نے آپ کو پیش کر دیا، صحت کے متعلق، اس پہ جرح اور تعدیل کے متعلق۔ یہ اس کی حدیث نمبر 6، اور اب ہم اگلی حدیث نمبر 7 کے اوپر آ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 7، اخبرنا احمد بن سلیمان الرحاوی قال حدثنا عبید اللہ بن موسى قال حدثنا العلاء بن صالح عن المنهال بن عمرو أن عباد بن عبد الله قال قال علي رضي الله عنه أنا عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعد إلا كاذب، صليت قبل الناس ب7 سنين۔ آہ عباد ابن عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم الوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ آخو رسول ہی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، وانا صدیق الاکبر، اور میں صدیق اکبر ہوں، لا یقولها بعدی الا کاذب، میرے بعد یہ جملہ کوئی نہیں کہے گا سوائے جھوٹے کے، میرے بعد اور کوئی شخص یہ جملے نہیں کہے گا۔ یا اخو رسول ہی وانا الصدیق الاکبر، بالخصوص یہ دو جملے میرے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا۔ صلیت قبل الناس ب7 سنین، میں نے لوگوں سے قبل 7 سال قبل لوگوں سے پہلے نماز پڑھی ہے۔ اس حدیث کے ابتداء میں محقق نے حاشیے میں یہ بات کی ہے اس راوی کے متعلق قوس میں، کہ یہ جو لفظ رہاوی ہے قوس، دو قوس میں، یہ جامعہ طہران کے نسخے کے اندر زیادت ہے، جو جامعہ طہران کے اندر خطی نسخہ ہے اس میں یہ زیادت ہے۔ اور یہاں پہ ایک الفاظ ہیں نماز پڑھنے کی جگہ پہ، اس کے متعلق محقق نے لکھا ہے حاشیہ نمبر 2، کہتے ہیں کہ جامعہ طہران کے جو مطبوعہ ہے نا، جو جامعہ طہران کا جو مخطوطہ ہے، خطی نسخہ ہے، اس میں، اور جو طبع اس سے پہلے ایک کتاب طبع ہوئی ہے، وہاں پہ آمنتو کے الفاظ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ میں ایمان لایا۔ اس حدیث کی سند کے اوپر محقق کا فرمانا یہ ہے جناب کہ اسناد ضعیف جدا، اس کی سند بہت ہی ضعیف ہے۔ اس میں راوی ہے عباد ابن عبداللہ الاسدی، اس میں امام بخاری نے کہا ہے اس میں نظر ہے، اور امام ابن المدینی بھی کہا ہے کہ ابن المدینی، یہ بھی امام علی ابن المدینی ہے یا المدینی ہے، یہ ائمہ جرح تعدیل کے متخصصین میں، اسپیشلسٹ میں، وہ بھی کہتے ہیں ضعیف الحدیث ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی نے بھی تقریب التہذیب میں کہا ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک اور راوی ہے علاء ابن صالح، اس کو ابن باز نے اس کو ضعیف صحیح کہا ہے، ثقہ کہا ہے، جیسے امام یحییٰ ابن معین ہے، ابو داؤد ہے وغیرہ، انہوں نے کہا صحیح ہے۔ ابن مدینہ نے کہا ہے کہ نہیں، منکر حدیث روایت کرتا ہے۔
وغیرہ وغیرہ۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں بھی روایت کیا، ابن ماجہ نے بھی روایت کیا، ابن ابی شیبہ جو بخاری اور مسلم کے شیخ ہیں انہوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ الی آخر الکتاب، الی آخر تحقیق تہذیب الکمال والذہبی فی میزان الاعتدال۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ امام بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے، لیکن امام زاہبی نے تعقب کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پہ نہیں ہے، بلکہ کسی کی شرط پہ نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور مزید انہوں نے اس کے اوپر جرا کرتے ہوئے تشدد اختیار کیا، کہتے ہیں کہ نہیں، باطل ہے۔ تو ہے تو حدیث ضعیف ہے، لیکن باطل کرنے میں تھوڑا سا انہوں نے غلو کیا ہے۔ یہاں پہ ہمارا باب نمبر 2 یا چیپٹر نمبر 2 ہمارا ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم باب نمبر تیسرے باب سے، چیپٹر 3 سے، حدیث نمبر 8 سے شروعات کریں گے۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔